يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المسلمين. اللہ وحدہ لا شریک ہے، رب الصمد، فضل ہے اس کا، کرم ہے اس نے ہمیں زندگی میں بھی مرتبہ پھر اپنے گھر میں حاضر ہو کر نماز صبح بار بار دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. خالق کائنات کی بارگاہ کی دعا ہے کہ کریم ہم سب کو اسی طرح نماز روزانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کراوی ہے. آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من یاخذ عنی هؤلاء الکلمات فیعمل بہن اور یعلم من یعمل بہن. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مجلس کے اندر ارشاد فرمایا کہ کچھ کلمات ہیں. کون ہے وہ شخص جو چند باتوں پر خود عمل کرے اور خود عمل کرے آگے لوگوں تک پہنچائے. یعنی نبی کریم نے صحابہ سے سوال کیا، پوچھا کہ میرے پاس چند باتیں ایسی ہیں، کون ایسا خوش نصیب جو ان چند باتوں پر خود بھی عمل کرے گا اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچا دے گا. قلت انا یا رسول اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا، حضور میں یہ چند کلمات چند باتیں آپ سے حاصل کرتا ہوں اور خود بھی عمل کروں گا اور آپ کی باقی امت تک بھی وہ چند باتیں جو ہے وہ پہنچا دوں گا. فاخذ بیدی، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا. فعد خمسا، حضور نے 5 چیزیں جو ہے ابو ہریرہ کو گنوا دی. 5 چیزیں کون سی ہیں؟ فقال اتق المحارم تكن اعبد الناس. آقا کریم نے فرمایا کہ اتق المحارم، اللہ نے جو چیزیں تمہارے لیے حرام کی ہیں ان چیزوں سے بچ جاؤ، تم لوگوں میں سب سے بڑا عبادت گزار بنو. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے حرام چیزیں کر دی ہیں، اگر ہم ان چیزوں سے پرہیز کریں، ان سے بچ کر زندگی گزاریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا بندہ جو ہے وہ سب سے بڑا عبادت گزار بن جاتا ہے. اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ وَعْدَ بِمَا كَسَبَ اللَّهُ لَهُ تَكُنْ أَوَّلَ النَّاسِ. فرمایا جو اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا اس پر راضی ہو جاؤ. جو کچھ تمہاری تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، تمہارے حصے میں جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ تمہیں ملنا ہے، اس پر راضی ہو جاؤ. تَكُنْ أَوَّلَ النَّاسِ، تم لوگوں میں سب سے بڑے بے نیاز بن جاؤ. اللہ تعالیٰ تمہیں لوگوں سے بے نیاز کر دے گا. اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا كَامِلًا. فرمایا کہ اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو، اللہ تمہیں کامل مومن بنا دے گا. وَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا كَامِلًا. فرمایا کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی چیز اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو. تَكُنْ مُسْلِمًا، تم کامل مسلمان بن جاؤ. اور آگے جو 5ویں نمبر پر فرمایا کہ وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ. فرمایا کہ اے میرا کلمہ پڑھنے والوں زیادہ ہنسا مت. ایک حدیث سے بات میں آتا ہے میرے آقا کریم نے فرمایا کہ جو کچھ میں معراج کی رات جہنم کا منظر دیکھ کر آیا ہوں، اگر تم میں سے کوئی ایک بندہ بھی وہ منظر دیکھ لے، ساری زندگی اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہ آئے بلکہ وہ ہر وقت اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. تو زیادہ ہنسنا جو ہے یہ اس کا نقصان کیا ہے؟ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ. فرمایا کہ زیادہ ہنسنے والے کا دل جو ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے. یعنی آج آپ کو یہ سمجھتے ہیں نا، ہمارے ہاں معاشرے کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ لوگوں میں خوشیاں بکھیرنے والا، لوگوں کو ہنسانے والا ہے. خوشیاں بکھیرنے سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو ہنسانے والا ہے. اب وہ ہنساتا کس طرح ہے؟ لوگوں کے ساتھ ایک خیر شریف بیان کر کے، بیہودہ باتیں کر کے لوگوں کو ہنسا رہا ہوتا ہے. اور آپ نے بھائی وہ
یہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ میں لوگوں میں خوشیاں میں کھیل رہا ہوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، فرمایا کہ بےہودہ مذاق کرنے والا دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی تباہ ہونے والا۔ اس لیے ایسی چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، وہ چیزیں جو انسان کے دل کے ساتھ جن کا تعلق ہوتا ہے، انسان اپنے دل کی حفاظت کرے، اپنے دل کو پاکیزہ رکھے، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو بے شمار اپنی رحمت عطا فرما دیتا ہے۔ جب انسان کا دل پاکیزہ ہو جاتا ہے، دل نور ہو جاتا ہے، پھر اس دل کے نور ہونے کا اثر انسان کے چہرے سے غائب ہو جاتا ہے، انسان کا چہرہ خود بخود خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 5 چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو چیزیں ہمارے لیے حرام ہے اللہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ بھی چیز اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو حدیث پاک پھر 2 مسائل جو ہے وہ بھی بیان سوال فرما لیں۔ سب سے پہلے تو جو آپ سب سے پہلے آتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ اگلی صف کو پہلے مکمل کیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو انسان کسی کے کاندھے پھیلا کر اگلی صف میں آتا ہے وہ اپنے لیے جہنم کا پل بنا رہا ہے۔ یعنی جب ہم خود پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری کوشش آج کل یہی ہوتی ہے پیچھے بیٹھ جائیں تاکہ سلام پھیرے تو ہم جلدی سے نکل جی۔ تو یہ چیز جو ہے ہمارے مسلمان بھائی کے لیے نقصان دہ ہے۔ جو آپ کے کاندھے پھیلان کر آ رہا ہے وہ اپنے لیے جہنم کا پل بنا رہا ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا بھائی جہنم کے پل سے گزر کر جہنم میں جائے؟ جی تو کوشش کیا کریں آگے پہلی صف کو مکمل کریں، پہلی صف کو مکمل ہے۔ دیکھیں نا، جو انسان پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے اس کو پتہ ہے کتنا ثواب ملتا ہے؟ حضور نے فرمایا جو انسان پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، اور پھر جو دوسری صف میں کھڑے اس کو گائے کی، پھر تیسری صف میں بکری کی، اسی طرح ثواب جو ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے۔ ہم خود ثواب کم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے جو آپ پہلے تشریف لاتے ہیں وہ پہلی صف مکمل کریں، پہلی صف مکمل ہوگی پھر دوسری صف میں، پھر تیسری صف میں۔ اسی طرح ہمیں ایک اپنی مسجد، حضور نے فرمایا کہ صفو صفوفکم، اپنی صفوں کو تم سیدھا کر لو، اللہ تمہارے دلوں کو سیدھا فرمائے۔ اس لیے اپنی مسجدوں کو صفوں کو سیدھا کریں، پہلے آگے والی صفوں کو مکمل کریں، پھر بعد والی پیچھے والی صفوں کو۔ اور اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ ہے، عام طور پر یہ پوچھا جاتا ہے کہ روزے کی حالت میں آپ انجیکشن وغیرہ لگوا سکتے ہیں یا کسی کو خون دے سکتے ہیں، کیا اس سے روزہ ٹوٹ تو نہیں جائے گا؟ آپ انجیکشن لگوائیں، کسی کو خون دیں، اس سے روزے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کا روزہ جو ہے اپنی اصلی حالت پر برقرار رہے گا۔ اسی طرح ایک سوال کیا جاتا ہے کہ حاملہ عورت جو ہے وہ روزہ رکھ سکتی ہے یا روزہ چھوڑ سکتی ہے؟ اس کی جو طبیعت ہے، اس کی جو صحت ہے، اس کی اپنی ذات پر منحصر ہے۔ اگر ڈاکٹر اس کو روزہ رکھنے کی اجازت دیتی ہے، لیڈیز ڈاکٹر یا جو بھی اس کی ذاتی جو فیملی کے ڈاکٹر ہیں، اگر اس کو روزہ رکھنے کی اجازت دیتے ہیں، یعنی روزہ رکھنا اس کے لیے، ماں کے لیے اور بچے کی صحت کے لیے ٹھیک ہے، ان کی صحت پر کوئی فرق نہیں آتا، تو پھر ایسی صورت میں ان کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اگر ماں اور بچے میں دونوں میں سے کسی ایک کی صحت پر بھی فرق پڑتا ہے تو ایسی صورت میں حاملہ خاتون کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اور رمضان المبارک کے بعد کسی بھی مہینے روزے کی قضا کرنا ہے۔ اسی طرح جو دودھ پلانے والی عورت ہے اس کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کیا دودھ پلانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بالکل بھی نہیں ٹوٹتا، جو ہے ان کا روزہ جو اپنی اصلی حالت پر برقرار رہتا ہے۔ اسی طرح تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم رات کو ماہ رمضان کی راتوں میں یہ نیت کر کے سو جاتے ہیں کہ صبح میں نے روزہ نہیں رکھنا، نیت کر لیتا کہ انسان روزہ نہیں رکھنا۔ اب اگر وہ صبح اٹھ کر سحری کر لیتا ہے، اب اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ دوبارہ روزہ رکھنے کی نیت کرے، کیونکہ رات اس نے نیت یہ کی تھی۔ عام طور پر مسئلہ یہ ہے کہ سحری جو انسان کرتا ہے نا رمضان المبارک کی، یہ اصل میں روزے کی نیت ہوتی ہے۔ اگر وہ زبان سے وامی صومی غدیر نبی تو من شہر رمضان نہیں بھی ادا کرتا تو رمضان المبارک کی سحری کھانا، سحری کے لیے اٹھنا یہ ایک نیت ہے۔ لیکن ایسا شخص جس نے رات کو یہ نیت کی ہے کہ میں نے روزہ نہیں رکھنا،
اب اگر وہ صبح اٹھ کر روزہ رکھنا چاہتا ہے، اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوبارہ نیت کرے، نیت کر کے سحری کھائے، اور اس کے بعد جو اس کا روزہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، رب کریم ہمیں مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام